آیت کو سرنامۂ کلام قرار دیا ہے۔ پاک پروردگار اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہمارے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے، لہذا یقیناً اس دین اسلام کے پسندیدہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کو خدا نے بنایا ہے، رسول نے ہم تک لایا ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اس دین کی حفاظت کی ہے۔ لہذا اس دین کو جس طریقے سے خداوند عالمین نے وعدہ کیا ہے کہ قرآن کے لیے وعدہ کیا ہے کہ اس قرآن کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری، کوئی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا ہے۔ آسمانی کتابیں 4 ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ اب ان باقی قرآن کا دیگر 3 کتابوں کی بات کریں گے تو آج وہ کتابیں اس طریقے سے نہیں رہی جیسی ہونی چاہیے تھی۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جس کا من چاہا اپنے سے گڑھتا گیا، ڈیلیٹ کرتا گیا، تحریف کرتا گیا۔ اب وہ آسمانی کتابیں نہ رہی، اصلی شکل میں نہ رہی، لہذا اس میں خدا کی باتیں اگر 10% ہیں تو 80% اپنی باتیں ہیں یا 90% اپنی باتیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ کتابیں معتبر نہ رہی۔ اور لیکن قرآن کے بارے میں خدا نے فرمایا اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ عزیزان ایمان، یقیناً کہنے کا مقصد یہ کہ دین کو آپ آسانی سے نہ لیجئے۔ دین میں جو احکامات بتائے گئے ان احکامات پر عمل کرنا ہمارا کام ہے۔ دین میں رد و بدل کرنا، اپنی منمانی کرنا، یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے۔ ہمارے اماموں کے بارے میں ملتا ہے، امام علیہ السلام آئے، ہمارے معصوم امام آیا، دین شریعت محمدی میں کوئی رد و بدل کر سکتے نہیں کر سکتے ہیں؟ تمام کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے نہیں کر سکتے ہیں، امام محافظ شریعت ہوتے ہیں، صاحب شریعت نہیں ہوتے ہیں۔ دین احکام میں ہم اور آپ کو کوئی، جب معصومین علیہ السلام ہمارے 12 اماموں کو رد و بدل کرنے کوئی شوق یا کوئی حق نہیں ہے تو لہذا ہمیں بھی حق نہیں بنتا ہے۔ لہذا دین جیسا ہے ویسا پڑھیے۔ بس آخری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے ابھی سوشل میڈیا میں ایک فتویٰ آیا ہے اس کے بارے میں تشریح دینے میں مناسب سمجھتا ہوں۔ لوگ اکثر پوچھ رہے ہیں غلط ہے نہ صحیح ہے، میں نے تو کہا بھئی یہ غلط ہے، مجھے نہیں پتا، کتاب میں دیکھ لیں گے صحیح ہے غلط ہے۔ رہبر معظم کے ایک فتویٰ مارکیٹ میں آیا ہوا ہے جس سے پیچھے کیمرہ لیتے رہنا، بعد میں ایڈٹ کر کے غلط بنا لیتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا فتویٰ کی بات ہے، کیمرے نکل کے پیچھے سے اس طریقے سے مارکیٹ میں فتویٰ آیا ہوا ہے۔ لوگ پوچھ رہے ہیں ہم سے، میری ذمہ داری ہے بتانا، عمل کرنا نہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ فتویٰ یہ آیا ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ رہبر معظم کی طرف سے فتویٰ جو آیا سامنے کہ یہ اس طریقے سے ہم اتحاد کو توڑ دیتے ہیں، اتحاد کو توڑ غلط دوسرے کام کرتے ہیں، یہ صحیح ہے یا نہیں؟ یا مثلا ایک اتحاد چل رہا ہے، اس اتحاد کو توڑ رہا ہم الگ سے نماز جمعہ قائم کرتے ہیں، یہ نماز جمعہ قائم کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ یہ سب مدعا سے مثال کر رہا ہے۔ یہاں پہ جمعہ چل رہا تھا، ابھی دوسری کھل گیا تو آیا ایک ہوتی مجبوری میں کھولنا، جگہ نہیں پر کم پڑ گئی، میں ماموس ہوں، جگہ میں سو پھلا ہوں، اب ہوتا ہے نا، وہ مجبوری الگ ہے، لیکن آیا اس کے علاوہ کھول سکتے نہیں کھول سکتے ہیں۔ تو وہ جو فتویٰ مارکیٹ میں آیا ہے اس میں لکھا ہے کہ جائز، ہم نے پڑھا نہیں پڑھا بھائی، جائز نہیں ہے۔ تو اب میں نے پیچھے لوگ پڑھ گئے تو میں نے بنگی سے عبدالکاری بنگی پھر انگلی پھنسانے کا ذریعہ ہے۔ پہلے ایک یہ کتاب سے فتویٰ دکھایا تھا جس کی وجہ سے آدھے لوگ اس ادارے کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ ایک فتویٰ جو رہبر کا مسجد کے سلسلے میں تھا وہ بتانے پہ آدھے لوگ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ مجھے لگتا ہے اس فتوے کے بعد پھر آدھے لوگ چھوڑ کے بھاگیں گے۔ لگتا ہے آخر میں یہ کتاب مجھے جناب مسلم بنا دے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے میں کوئی فتویٰ دینے والا ہی نہیں ہوں، میں فتویٰ نقل کر سکتا ہوں۔ رہبر معظم کی یہ کتاب ہے، میرے پاس لوگ کہتے ہیں کہ وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کتاب میں فتویٰ ہے یا نہیں، یہ رہبر معظم کی کتاب ہے۔ کبھی کتاب آپ پڑھتے نہیں، میں بہت پڑھتا ہوں۔ یہ کتاب ہے ہماری مسجد کی کتاب ہے، یہاں پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں نماز جمعہ کے احکام کھولیے گا، نماز جمعہ کے احکام، پھر آپ کو مسئلہ مل جائے گا۔ دوسری کتاب یہ جو رہبر معظم کی کتاب ہے، آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں، رہبر معظم کی کتاب ہے۔ اس میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ مسئلہ نکالا ہے، بیان کرنا چاہوں گا۔ جو رہبر کا فتویٰ ہے وہ یہ ہے، صفحہ نمبر اس کتاب میں، یہ والی ہماری کتاب ہو گئی 194، صفحہ میں دیکھ لیجئے گا، مسئلہ نمبر 759 قلم سے نوٹ کیجئے گا۔ اس میں رہبر معظم فرماتے ہیں کوئی ایسا کام کرنا جس سے مسلمانوں کی صفوں میں اختلاف اور تفرقہ پھیلتا ہو جائز نہیں ہے۔ جائز، مسلمان تفرقہ پھیل رہا ہے، وہ کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر نماز جمعہ کے بہانے
نماز جمعہ بہانے جو اسلام کو نماز جمعہ بنانا نازل ہے. پھر نماز جمعہ کے بہانے جو اسلام کے شاعر اور مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد کا مظہر ہے. لوگ ایک ہو کر دشمن اسی جمعے کو دیکھ کر ڈرتا ہے کہنا کہ اتحاد کا مظہر ہے. کوئی غلط اقدام کیوں کر جائز ہو سکتا ہے. لہذا جس شہر میں رہبر معظم لہذا جس شہر میں نماز جمعہ ہو رہی ہو اس میں دوسری نماز جمعہ قائم کرنا جائز نہیں ہے کتاب و مسئلہ موجود. سناٹا جا گیا. رہبر فرماتے ہیں کوئی ایسا کام کرنا جس سے اتحاد ٹوٹ رہا ہے جائز نہیں ہے. میں نہیں کہوں گا کہ بوس مبوس رہبر کے فالوورز ہو عمل کرو اور رہبر کو سمجھنے کی کوشش کرو. لیکن ہم نے رہبر کو بھی سمجھا ہی نہیں ہے. یا نہ خچی کی صرف نارنگ استعمانا جاؤ رہبر سمجھو خچی کی نارنگ استعمانا سمجھو دین ہمارا دشمن ہے رہبر. یہ نظر یانو رہبر کا دشمن وہ ہے جو رہبر کے فرامی پر عمل نہیں کرتا ہے, رہبر کی بات نہیں سنتا ہے. اگر یہ مسئلہ رہبر کی نظر میں جائز نہیں ہے, اب اگر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ رہبر کا دوست ہے, اگر کوئی عمل نہیں کرتا وہ رہبر کا سب سے بڑا دشمن ہے. امریکہ اور اسرائیل رہبر کے سب سے بڑے دشمن ہے. کیوں دشمن ہے؟ اس لیے وہ رہبر کی بات کو سنتے ہمیشہ انکار بچہ سے ہمیشہ مخالفت بچہ سے. آج ہم لوگ بھی شیعہ بن کر اسی کے فالوور بن کر اگر عمل نہیں کرتے ہیں تو یران انگان امریکن جعفر اخشچس وہ بھی انکار کرتا ہے, تم بھی انکار کر, ہم بھی انکار کر رہے ہیں. لہذا رہبری نظریانو اتحاد جس سے ٹوٹ رہا ہے وہ کام کرنا جائز نہیں ہے. اب پورا دراز علاقہ یوم القدس ایک ہو کر نکال رہا ہے. ریکارڈ ہے پورے دراز کارگل میں شیعہ سنی وہابی اور نوربخشیہ بریلوی دیوبندی سب ایک ہو کے نکال رہے اتحاد کر رہے ہیں. ہمارے 10 افراد نکل کر الگ سے ایک بچوں کے ساتھ ایک یوم القدس نکال رہے ہیں. اتحاد بس اتحاد توڑ کر ہے. اب میں کچھ نہیں کہوں گا. رہبر کیا کہتے ہیں دیکھو جمعہ آپ کے مسئلہ کہیں بھی قائم کر رہے ہیں, کوئی ہمیں کوئی تکلیف نہیں, یار کرو کوئی بات نہیں جمعہ قائم, لیکن دیکھ تو لیجیے اتحاد تمہیں ٹوٹ نہیں رہا ہے. ایک دو کی ضد سے دین نہیں بنتا. دس ضد بخان القبی کتاب اللہ کتاب اس کو انشاء ہوا یار کون ایسے کتاب جو یہ تدیس اوپر سے دے رہے بولو تھوڑا روکیس سے شیخ برامو کرتا ہے ایسے لوگوں سے جو اتحاد کو توڑتے ہیں. رہبر کو تھوڑا پڑھو یار اللہ کے لیے, رہبر کو تھوڑا پڑھو, رہبر کو تھوڑا سمجھو. پھر دیکھنا نعرہ کے بتاؤ شیخ برامو دشمن سمجھتے ہیں, اتحاد کے لیے کام کرنے والا بندہ اتحاد کے لیے زنجیر بند کرایا تھا. اور کہیں گے کہ رہبر کے فرمان پہ مولانا مسلمان رہبر کے فرمان پہ جان بھی قربان ہے. تو دیو رہبر فرمان میں نشے برامو فرمانی نہ بولنا کچھ اور عمل کچھ اور. لہذا دیو جائز میں نہیں کہوں گا کہ بوس یا مبوس رہبر کی آپ کو مبوس. اگر آپ رہبر کو مانتے ہیں تو نہ کیجیے ایسا کام, ایسا کوئی سا بھی کام نہ کیجیے جس سے اختلاف بڑھ جاتا ہے. اگر آپ رہبر کو نہیں مانتے تو یہ مرضی سے بچے نہ بس. لہٰذا انشاءاللہ یہ اس خطے پر عمل کریں گے. اور بات دیگر بس میں آخری بات کہتے ہوئے تمام کرنا چاہوں گا. جمعیت العلماء ناشرین کریم کی طرف سے پیچھے اسی مہینے میں دسمبر کے مہینے میں جو یوم نیشنل لیول کمپٹیشن ہوا اسلامی, اس میں بچے گئے کمپٹیشن لوگ ہمارے دراز کے بچے گئے وہاں سے گئے. اور اس میں جو ٹاپ لڑکی نمبر لائی تھی 514 میں سے 513 اگر فرسٹ لائی تھی. اور وہ کل حیدرآباد میں جب آپ نے دیکھا الحمدللہ ہماری قوم کی کریم کی بیٹی نے وہاں جا کر بھی پورے نیشنل ہندوستان میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے. صلوات علی محمد خوشی کی بات ہے. اور جس طرح وہ بچی کا واپس آئی ان کا استقبال کیا گیا. آج میں صبح وہ نماز صبح دیکھ رہا تو مجھے آنسو آ رہے تھے بچی کو دیکھ کے. میں سوچا تھا خدا تو عزت کیسے دیتا ہے. لوگ سمجھتے میرے والدین سمجھتے میرے دوست سمجھتے ہیں کہ جب تک بیٹی داعش میں جا کے ناچے گی نہیں گانا نہیں گائے گی تو شہرت نہیں پائے گی. اللہ تو دین کی عزت کتنی اس بچی کو عزت دے رہا ہے. واللہ شہر میں صبح رو رہا تھا اللہ عزت کیسے دیتا ہے. اس بچوں کو اللہ نے اتنی عزت دی پورا کریم کا ٹوٹ پڑا تھا اس استقبال کے لیے. اور انعامات کتنے دیے گئے, کربلا کی زیارت فری مل گئی. میں ان بچوں اور ان کے استاد کو اور ان کے پیرنٹس کو اور بالخصوص جمعیت العلماء جناب شیخ ناصر صاحب کو ان کو مبارکبادی پیش کروں گا. چونکہ قوم کو جگانا اٹھانا ضروری ہے. اس لیے لوگ کتاب سے دور رکھیں گے تو نہ آپ کو رہبر سمجھ میں آ جائے گا نہ ساری سمجھ میں آ جائے گا. تو لہٰذا اسی مناسبت سے میں بھارت دیگر دراز کی تمام عوام کی طرف سے اس بچی اور اس کی فیملی ان کا اساتذہ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں. یہ بات تمام کرتے ہوئے دعا کرنا چاہوں گا. خدا بحق محمد و آل محمد جہاں پر بھی علی